بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ مدارس اسلامیہ میں جدید علوم کی بات سن کر بابا جی کے خادم خاص مسٹر نسیم کہنے لگے، بابا جی جو بات میں کہہ رہا تھا آپ بھی تو وہی بات کر رہے ہیں کہ جب تک مدارس میں جدید علوم نہ پڑھائے جائیں ترقی ممکن نہیں۔ تو بابا جی فرمانے لگے، نصیب صاحب آپ کی بات میں اور میری بات میں بہت فرق ہے۔ آپ ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ میں ترجیحات کے تعین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ خرابی دونوں طرف موجود ہے، جدید علوم میں بھی اور علوم اسلامیہ پڑھانے والوں میں بھی۔ جدید علوم پڑھانے والے سمجھتے ہیں کہ نرسری سے انگلش زبان سکھاؤ اور ایک بچے کو فزکس بھی آنی چاہیے، کیمسٹری بھی آنی چاہیے، بایو بھی آنی چاہیے، گویا بچے کو سب کچھ آنا چاہیے۔ الٹیمیٹلی اسے کچھ بھی نہیں آتا، مطلب کسی چیز میں اسے مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اپنی قومی، ملی اور مذہبی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، دوسروں کی زبان، لباس اور نقالی میں اس کی ساری شخصیت برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے دن سے جن کی زبان، لباس اور نقالی کو ترجیح دی ہوتی ہے، اسی کی برتری کا تصور لے کر جب وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتا ہے تو سابقہ ذہن سازی کی وجہ سے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، اپنے ملک و ملت کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا۔ پوری نسل کو انگریزی پڑھانے کے شوق نے پوری نسل کی بنیادوں کو تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اپنی نئی نسل کو اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے دین کے لیے ذہنی طور پر پختہ کریں، پھر انگریزی سکھا لیں۔ وہ تو ایک زبان ہے، جب چاہیں سیکھی جا سکتی ہے۔ یہی حال ٹیکنالوجی کی تعلیم کا ہے۔ اور پھر اگر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریز آپ کو اپنی ٹیکنالوجی دے گا تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ خود کو 100 سال آگے رکھتے ہیں اور آؤٹ آف ڈیٹ ٹیکنالوجی آپ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے نسیم صاحب میری ایک بات پلے باندھ لیں، ترقی کرنے کے لیے یعنی ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مغرب سے ترقی کی اور ٹیکنالوجی کی بھیک مانگنا، اور نمبر 2، مسلمان سائنسدانوں کی فراہم کردہ بنیادوں اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اپنے بل بوتے پر ترقی کرنا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مغرب سے ٹیکنالوجی کی بھیک مانگ کر اگر آپ 200 سال میں ترقی کریں گے تو اپنے بل بوتے پر ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھ کر آپ 100 سال میں اس سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ مغرب ہمیشہ آپ کو گمراہ کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ان کے ہم پلہ ترقی کریں۔ وہ تو آپ کا دشمن ہے، اور دشمن اپنے دشمن کو اپنے مد مقابل کبھی کھڑا نہیں کرتا۔ اس لیے قیامت آ سکتی ہے، آپ ان کے پیچھے چل کر ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف علوم اسلامیہ پڑھانے والوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی کوشش اور سلیبس کے مطابق بھی ہر درس نظامی کرنے والے کو فارسی بھی آنی چاہیے، عربی بھی آنی چاہیے، علم تفسیر بھی آنا چاہیے، اصول تفسیر بھی، فقہ بھی، اصول فقہ بھی، ادب بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، حدیث بھی، اصول حدیث بھی۔ گویا ایک ہی بندے کو سب چیزوں میں مہارت ہونی چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایک بندہ 1-2 چیزوں میں ہی ماہر ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر میں نے بابا جی کی بات کو ٹوکتے ہوئے عرض کیا کہ بابا جی علوم اسلامیہ کے حصول میں بہتری کے لیے پھر آپ کی تجویز کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، بیٹا میری تجویز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب علماء اور بالخصوص تنظیمات المدارس والے علماء سے رائے لیں گے تو آپ یقین جانیں کہ علماء میں بڑے بڑے ہیرے اور بڑے بڑے جوہر چھپے ہوئے ہیں، تو بہت سارے راستے آپ کو ملیں گے۔ بہتری کی طرف قدم اٹھائیں تو صحیح، جب آپ قدم اٹھائیں گے تو راستے آپ کے منتظر ہوں گے۔ البتہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق
میں چند باتیں آپ کے گوش گزار ضرور کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال میں درس نظامی کا کم از کم مقصد متعین کرنا چاہیے، یعنی جو مضمون اور جو چیزیں سب کے لیے انتہائی ضروری ہیں ان کا تعین کر لیں۔ ہر سطح کے، ہر قسم کے علماء جس بھی لیول کے ہیں، ان کو کم از کم کتنی چیزوں کا، کتنی باتوں کا اور کتنے دین کا علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، صرف مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، علم الصرف، علم النحو، عربی عبارت پڑھنے کی مہارت، ضروری فقہی مسائل، ابتدائی اصول فقہ کی کوئی کتاب، ترجمۃ القرآن، یا جس چیز کو ہر سطح کے عالم کے لیے پڑھنا ضروری ہو، اتنا سلیبس پڑھانے کے بعد میرے خیال کے مطابق ہر مضمون کے تخصص کی طرف منتقل ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سال کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4 سال کے بعد تخصص کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد تفسیری ذوق رکھنے والے صرف تفسیر میں مہارت حاصل کریں، حدیث کا ذوق رکھنے والے صرف حدیث میں، فقہ کا ذوق رکھنے والے صرف فقہ میں، اور منطق و فلسفہ و ادب کا ذوق رکھنے والے ان مضامین میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس بات کا جائزہ لینا انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی کم از کم شرعی ضرورت کیا ہے۔ مثلاً ایک مسجد کے امام اور خطیب کی کم از کم ضرورت کیا ہے، ایک دیہات کے امام کی ضرورت کیا ہے، ایک محلے کے امام کی ضرورت کیا ہے، ایک چھوٹے شہر کے امام کی ضرورت کیا ہے، ایک بڑے شہر کے امام کی ضرورت کتنی ہے، ملکی سطح پر کام کرنے والے علماء کتنے ہونے چاہیے اور ان کی ضرورت کیا ہے، اور عالمی سطح پر کام کرنے والے علماء کتنی مقدار میں ہونے چاہیے، تعداد میں ہونے چاہیے، اور ان کی ضروریات کیا ہیں، اور اس وقت کس سطح پر کس قسم کے ائمہ اور خطبہ اور علماء کام کر رہے ہیں۔ ان باتوں کا جائزہ لیں گے تو سلیبس کی از سر نو ترتیب میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مالک کریم ہمیں فہم سلیم کی دولت سے نوازے اور غلبہ دین کے لیے ماحول کو سازگار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔